بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا کہ سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل موجود ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا، اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت اس لیے ہے کہ اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خنزیر جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس لیے وہ غلاظت اور گندگی اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب کسی خنزیر کی مادہ کسی دوسرے خنزیر کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بے غیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے، یعنی یہ بے غیرتی ان لوگوں میں بھی آ جاتی ہے جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنی عورتوں کو دوسرے کے حوالے کر کر خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت، گندگی، بے شرمی اور بے حیائی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہو تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم،
اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، دین اسلام کی انہی ساری خوبیوں کی وجہ سے اور دین اسلام حق ہونے کی وجہ سے اسلام آج کے دور میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے۔ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور مزید ہدایت عطا فرمائے اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔